پاکستانی فوج کے راولپنڈی میں واقع ہیڈ کوارٹر پر شدت پسندوں کے حملے اور چند روز بعد ہی جنوبی وزیرستان میں بھرپور فوجی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ملک کی مسلح افواج کے لیے ہمدردی اور حمایت میں اچانک زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا، جو گزشتہ کئی برسوں میں ملکی سیاست میں فوج کی کردار کے تناظر میں ایک نسبتاً غیر متوقع بات تھی۔ ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ فوجی قیادت سن 1999 کے بعد ملکی سیاست میں فوج کے کردار سے اس کی ساکھ پر پڑنے والے منفی اثرات سے پوری طرح آگاہ ہے، لیکن بعض حلقوں کے خیال میں تو ساکھ کی بہتری ہی وہ سب سے اہم عنصر تھا جو سابق فوجی آمر جنرل مشرف کی اقتدار سے علیحدگی کا باعث بنا۔ ایسے میں جی ایچ کیو پر حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے بظاہر فوج کے لیے ساکھ کی بہتری کا ایک غیر معمولی موقع پیدا ہوا کہ 2 برس پہلے اپنے خلاف لگنے والے نعروں کو اپنے لیے لگنے والے نعروں سے بدل سکے۔ ایک دل ہے ایک جان، پاک فوج اور ماہرین کے خیال میں فوج کے لیے خیر سگالی کے جذبات جی ایچ کیو پر حملے سے پہلے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جہاں تک عوامی جذبات کا تعلق ہے، وہ جو جدید قسم کی قوم سے محبت اور لگاؤ ہے وہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس وقت جب آپ دیکھیں کہ دہشت گردوں نے پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنایا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، تو ظاہر ہے کہ وہ جذبہ پھر دوبارہ سے پاکستان میں پیدا ہوا۔ جی ایچ کیو کے باہر اس حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تصاویر آویزاں کی گئیں اور لوگ ان کے سامنے پھول رکھنے آئے۔ تو انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح کوئی جگہ بندی ہے وہاں بھی سوات میں بھی انشاءاللہ سوات جائیں گے، ان کی یاد شہداء کی یادگار پہ وہاں پہ بھی رکھیں گے۔ وزیرستان کے ہوئے انشاءاللہ وزیرستان بھی اگر موقع ملا ادھر بھی جائیں گے۔ خود فوج کے ترجمان پاکستانیوں کی جانب سے خیر سگالی اور حمایت کے اس اظہار کے معترف ہیں۔ بھرپور عوامی حمایت شامل رہی ہے شروع سے لے کے آخر تک، تو یہ ایک مثالی آپریشن تھا جس کو عوام نے دیکھا، اور اس میں فوج کی جتنی قربانیاں ہیں وہ ساری عوام کے سامنے تھیں۔ اس وجہ سے جو بھرپور حمایت رہی ہے اور جو اب تک چل رہی ہے وہ سب فوج کے ان آپریشنز کی کامیابی کی وجہ سے، ان قربانیوں کی وجہ سے جو کہ عوام نے سب دیکھیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ لیکن ان ساری باتوں کے درمیان پاکستان کے لیے امریکی امداد کے کیری لوگر بل پر فوج کے کھلے عام رد عمل نے بہت سے لوگوں اور ملک میں جمہوری نظام کے حامیوں کو چونکا دیا۔ اپوزیشن کی تنقید کے باوجود اگر ایک طرف ایوان صدر اور حکومت نے اس امدادی بل کو اپنی کامیابی بتایا، تو فوج نے 7 اکتوبر کو باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے اس بل کو قومی سلامتی کے منافی قرار دے دیا۔ پروفیسر رسول بخش ریس معاملے کو سیاسی نظام کی بیخکنی سے زیادہ سیاسی قیادت کی کوتاہ اندیشی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ آخر کیری لوگر بل میں بعد میں جو بربن ایک امینڈمنٹ تھی اس کے ذریعے کچھ چیزیں ڈالی گئیں، کیا وہ کسی کے کہنے پہ ڈالی گئیں یا کیا وہ حکومت امریکہ کا تقاضا تھا؟ اگر امریکہ کی حکومت کا تقاضا ہوتا تو جو اوریجنل کیری لوگر بل ہے اس میں وہ زبان اور وہ پروویژن موجود کیوں نہیں تھی؟ لیکن لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بعض طالب علموں کے خیال میں فوج کا رد عمل اگر درست تھا تو بھی طریقہ اظہار غیر مناسب تھا۔ اب ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم عوام اور سیاستدان ہم فوج سے بہت زیادہ ڈرے رہتے ہیں۔ اب کیری لوگر بل کے کچھ ایسے نکات ہیں جس پہ فوج کو اعتراض تھا۔ فوج نے کور کمانڈر کانفرنس کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیاستدانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ایک سٹینڈ لیتے، پارلیمنٹ میں وہی مسئلہ آتا اور آپ کے جو وزیر دفاع تھے، اب بیسیکلی جتنے بھی کور کمانڈر ہیں وہ وزیر دفاع کے اندر نیچے آتے ہیں، تو وزیر دفاع کو کور کمانڈرز کی تمام ریکمنڈیشنز آتی، وزیر دفاع پارلیمنٹ کی فلور پہ آ کے فوج کا نقطہ عوام کے سامنے رکھتے، وہاں پہ پھر بحث ہوتی۔ ہمارا ملک جو چلا ہے وہ فوج کے اوپر چلا ہے کہ جتنا بھی عمل دخل رہا ہے وہ ان کے اوپر ہے۔ اگر اب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے یہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ حکومت کا تختہ الٹیں گے، بجائے اس کے کہ وہ سامنے آ کے اپنا مسئلہ رکھیں کہ ہمیں یہ اعتراضات ہے، ہمیں کیری لوگر بل کی اس شق سے مسئلہ ہے یا اس شق سے مسئلہ ہے۔
پہلے مالکن ڈویژن اور اب جنوبی وزیرستان میں آپریشن نے کس طرح فوج کے لیے عام لوگوں میں خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے، اس کا مزید اندازہ مجھے فوجی بھرتیوں کے لیے کلیدی اہمیت والے علاقوں سے گزرنے والی جی ٹی روڈ پر مختلف لوگوں سے گفتگو کر کے ہوا۔ فوج تو سر قربانی دے رہی ہے، اسے اوپر سے آرڈر آ جاتے ہیں، وہ لڑیں اپنی ٹھیک جگہ پہ۔ اوپر والے سوچیں نا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، ججمنٹ تو اوپر والوں نے کرنی ہے نا سر۔ یہ طالبان کا نام لے کے یہ لوگ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور طالبان کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف آپریشن ہونا بھی چاہیے اور یہ درست ہو رہا ہے، ان شاء اللہ یہ کامیاب بھی ہوگا۔ وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پھر تو ہونا چاہیے۔ کون زیادتی اور ظلم کرتا ہے؟ وہ کتنا دہشت گردی کرتے ہیں، بندے مار کے اڑ جاتے ہیں، ختم کرنا۔ چاہے سبب سیاسی قیادت کی کمزوری اور نااہلی ہو یا فوجی قیادت کے ممکنہ سیاسی عزائم، ایک ایسے وقت میں جب فوج ملک میں شدت پسندوں کے خلاف صفارہ ہے، یہ سوال بدستور جواب طلب رہے گا کہ عوام کب تک اپنے جان و مال سے ملک کے سیکیورٹی اداروں کی ماضی کی پالیسیوں کی قیمت بھی ادا کرتے رہیں گے اور فوج کی حمایت بھی جاری رکھیں گے۔ کاشف قمر، BBC، اسلام آباد۔